اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے بہت ساری نیکیوں کا، بہت سارے اچھے کاموں کا صدور ہونا شروع ہو جاتا ہے. خاموشی سے اندر میں انوار آتے جاتے ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خانقاہوں میں سونا گھروں کی بیداری سے افضل ہے. گھر میں بیدار ہے، خانقاہ میں سو بھی رہا ہے تو وہ بہتر ہے کہ اسے ترقی ہوتی رہے گی. رات کی رانی کے نیچے سو جاؤ تو دماغ معطر ہو جاتا ہے. کونوا مع الصادقین کا اہتمام ہو تو خاموشی سے تقوی آتا رہتا ہے. گناہوں سے عقلی، طبعی اور شرعی نفرت ہوتی جاتی ہے. طاعات سے، عبادتوں سے، اللہ اور رسول سے عقلی، طبعی، شرعی محبت ہوتی جاتی ہے. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض اوقات حکما کسی مریض کو پہاڑیوں پہ جانے کا کہتے ہیں کہ بھی پہاڑوں پہ جا کر تم رہو، تمہارے اس مرض کا یہ علاج ہے. وہاں کی جڑی بوٹیوں والی آب و ہوا کی تمہاری طبیعت کو ضرورت ہے. وہاں کی جڑی بوٹیوں والے پانی کی اور آب و ہوا کی ضرورت ہے. وہاں جا کے رہو، کچھ وقت، مہینہ رہو وہاں جا کے، یہ تمہارے مرض کا یہ علاج ہے. وہاں گیا، پہاڑیوں پہ جا کے رہا، افاقہ ہو گیا، شفا ہو گئی. تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسی طریقے سے بعض اوقات روحانی اعتبار سے، بعض اوقات کیا یہ ضرورت ہے نا، تو روحانی اعتبار سے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت میں جا کے رہ پڑنے کی، کہ وہاں روحانی جڑی بوٹیوں والی آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اللہ کی محبت اور معرفت کی آمیزش ہو، اللہ کی خشیت کی آمیزش ہو اس آب و ہوا میں. ایسے پانی کی، ایسی ہوا کی ضرورت ہے روح کو. پھر افاقہ ہو جاتا ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں رہ پڑو. پھر باطن کو افاقہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی. مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، جو دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. اور خانقاہ کے معنی فرماتے تھے کہ جائے بودن درویشاں، جہاں چند درویش رہتے ہوں. درویش یعنی موتی جیسے لوگ، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ رہتے ہوں، بس وہ خانقاہ ہے. اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ، جہاں مشق تقوی کرائی جائے، گناہوں سے بچ کر رہنا سکھایا جائے. کہ جیسے تم 3 دن رہ سکتے ہو گناہوں سے بچ کے، جیسے تم ہفتہ رہ سکتے ہو، 40 دن رہ سکتے ہو، زندگی بھر بھی رہ سکتے ہو. یقین آ جائے.